بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ایک پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تم رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ عذاب بھی دینے میں بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو اطاعت اور محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوست کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا دوست بھٹک گیا ہے، سیدھے راستے سے دوسری طرف چل پڑا ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسے سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤ اور اسے بتاؤ کہ یہ تو راستے پر تو چل رہا ہے، یہ راستہ تجھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور میں تجھے جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں وہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے اور جنت کی طرف جاتا ہے۔ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو تمہاری آخرت کی فکر نہ کرے، وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو تمہیں برائی سے نہ روکے۔ تمہارا اصل دوست، تمہارا اصل ہمدرد، تمہارا اصل فکر کرنے والا تو وہ شخص ہے جو تمہیں آخرت کی یاد دلائے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر تم کسی دوست کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور تمہارے دل میں یہ قلن پیدا نہ ہو کہ میرا دوست کس راستے کی طرف جا رہا ہے، تو تم اپنی دوستی میں کمزور ہو، اور بلکہ وہ دوستی نہیں ہے، وہ تو بس ایک راہ چلتے مسافر کی طرح ایک ملاقات تم نے کر لی ہے، اور دوستی کا یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اصل دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اس کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف مائل کرے، اچھائی کی طرف بلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اپنی دوستی کی، اپنے تعلقات کی یہ قدر کرو اور ان قدروں کو پہچانو اور اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسے سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤ۔ تو جان لو کہ تمہاری محبت ناقص ہے اگر تم اسے برائی سے نہیں روک سکتے۔ تم کو اس کے جذبات مجروح ہونے کا اندیشہ تو ہے، لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہے اس بات کا اندیشہ تم کو نہیں ہے کہ کل وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگے گا، اور پھر اس وقت کیا بنے گا جب کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا سوائے اس کے نیک اعمال کے، اور اس کے پاس اگر اعمال نیک نہیں ہے تو پھر تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے خود اپنی فکر کرو اور اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی فکر کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ بہت خطرناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، جس سے بچنے والا کوئی شخص ہے نہیں اگر وہ اس کا مستحق ہو جائے۔ تمہاری تو فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے دوست کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت حاصل کر لوں، مجھے جنت مل جائے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے نیک اور صالح اعمال کرنا پڑتے ہیں، تو نیک اور صالح اعمال کریے اور اپنے دوست کو جنت کی طرف، جنت کے اعمال کی طرف بلائیے۔ معصیت میں مبتلا دوستوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، چاہے ان کی گردن دبوچ کر لانا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہر ممکن کوشش کیجیے کہ اپنے دوستوں کو اس راستے کی طرف لاؤ جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست سے کہا تھا، کبھی دیکھنا کہ میں راستے سے بھٹک رہا ہوں تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے سیدھا کر دینا، اور مجھے اللہ کا خوف دلانا اور کہنا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو یہ راستہ بہت برا ہے اور یہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک راستہ ہوتا ہے اور یہ تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے اور اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔